آج میں تمہیں کربلا کی ایک مظلومہ شہزادی کی درد بھری کہانی سناتا ہوں۔ اس کہانی نے پتھر دلوں کو موم کر دیا، پتھر دلوں کو نرم کر دیا۔ یہ واقعہ ہے، یہ سچی کہانی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ کون حضرت سیدہ زینب؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد، کربلا کے بعد، حضرت سیدہ زینب قافلہ لے کر دمشق کے بازاروں میں پہنچی۔ دمشق کے بازاروں میں یہ قافلہ رکا، قیام کیا۔ بھوکا ہے یہ قافلہ، پیاسا ہے یہ قافلہ، 72 گھنٹوں کا پیاسا ہے یہ قافلہ، 3 دن کے بھوکے ہیں یہ قیدی۔ امام علی مقام امام حسین کا سر نیزے پر لٹکا ہوا ہے۔ دمشق کے بازار میں کوئی نہیں جانتا کہ نیزے پر لٹکا ہوا سر کس کا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ قیدی لوگ کون ہیں۔ ہے بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی پہچان نہیں کر پاتا کہ یہ قیدی عورتیں کون ہیں۔ ان کو صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ یہ حکومت کے باغی لوگ ہیں، یہ حکومت سے ٹکر لینے والے لوگ ہیں، حکومت سے، یزیدی حکومت سے ٹکر لینے والے لوگوں کا انجام اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ان کو صرف اتنا پتا تھا کہ یہ حکومت سے ٹکر لینے والے قیدی ہیں۔ اب لوگ ان باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے، بازار لوگوں سے بھر گئے تھے، لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ بازار دمشق میں بھوک تھی، پیاس تھی، پریشان حال تھا یہ قافلہ۔ اب جو لوگ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، ان قیدیوں کو دیکھ رہے تھے، ان لوگوں میں سے ایک بوڑھیا عورت تھی۔ اس بوڑھیا عورت نے جیسے ہی اس بھوکے قافلے کو دیکھا، پیاسے قیدیوں کو دیکھا، تو اس کا دل بھر آیا کہ 3 دن کے یہ بھوکے ہیں، 72 گھنٹوں کے یہ پیاسے ہیں، یہ مسافر ہیں، یہ قیدی ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا میرا حق بنتا ہے۔ جلدی سے یہ بوڑھی عورت چھت سے نیچے اتری، اس نے کھانے پینے کا ساز و سامان لیا اور ان قیدیوں عورتوں کے ننگے سروں کو ڈھانپنے کے لیے، اللہ اکبر، اسلام کی مقدس شہزادیوں کے سر ڈھانپنے کے لیے اس عورت نے کچھ کپڑے بھی بھیج دیے، کھانے پینے کا ساز و سامان بھی بھیج دیا۔ جیسے ہی حضرت سیدہ زینب کے سامنے یہ سامان گیا تو حضرت سیدہ زینب نے کہا اس بوڑھی عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ تو سیدہ زینب نے یہ سب کچھ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کو اپنے پاس بلوایا اور پوچھا، اے بوڑھی عورت، تو کتنی اچھی ہے، بی بی، تو نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، تو نے میرے پیاسوں کو پانی پلایا، تو نے میرے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ہمارے سر ننگے تھے، ہمارے ننگے سروں کو ڈھانپنے کے لیے تو نے کپڑے بھیجے۔ کوفہ سے لے کر دمشق تک کسی نے ہم سے ہمارا حال تک نہیں پوچھا، کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا، پانی پلانا تو رہی دور کی بات، اللہ اکبر، کھانا کھلانا تو رہی دور کی بات، تو کتنی اچھی، تو نے ہمارے لیے کھانا بھیجا، ہمارے لیے پانی بھیجا۔ بی بی، تو نے اتنی بڑی بھلائی کی ہے، بتا تو صحیح تیرا تعارف کیا ہے، تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ اس نے کہا میرا مختصر سا تعارف بس اتنا سا ہے، اور اس تعارف پر میں فخر بھی محسوس کرتی ہوں۔ وہ تعارف یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، جب میرا بچپنا تھا، تو میں نے اپنا بچپنا مدینے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں گزارا ہے۔ اپنا بچپنا سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں گزارا ہے۔ جب میں چھوٹی تھی، جب میرا بچپنا تھا، تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں رہتی تھی، سیدہ کائنات کی خدمت کرتی تھی، مخدومہ کائنات کی نوکری کرتی تھی، آپ کی ملازمہ تھی، آپ کی کینیس تھی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، تو آپ کے وصال ہونے کے بعد میں واپس اپنے شہر میں آ گئی، میں واپس اپنے دمشق میں آ گئی۔ بی بی، میرا گھر تو دمشق میں ہے، لیکن میں نے اپنا بچپنا مدینے کی سرزمین پر گزارا ہے۔ اب سیدہ نے پوچھا، بی بی بتا تو صحیح، کس سوچ کی بنیاد پر تو نے ہماری مدد کی ہے، کس سوچ کی بنیاد پر تو نے ہمیں پانی دیا، ہمیں کھانا دیا،
تو نے ننگے سروں کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیے، کیا سوچ کر یہ سب کچھ کیا؟ تو اس عورت نے کہا اور تو کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت تھا نا، آخری وقت تھا، تو میں نے عرض کی سیدہ اماں جاتے جاتے مجھے کوئی ایسی نصیحت کر کے جاؤ کہ میں اس نصیحت پر عمل کروں، آپ کی بتائی ہوئی نصیحت پر عمل کروں، میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے۔ اس طرح کی کوئی نصیحت کر کے جاؤ کہ میرے جیتے جی میری زندگی میں میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ تو سیدہ کائنات نے اس وقت کہا تھا، اس وقت فرمایا تھا بیٹی میری ایک ہی نصیحت ہے، میری ایک ہی وصیت ہے، اس نصیحت پر خوب عمل کرنا۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب تمہیں کوئی قیدی نظر آ جائیں، زندگی کے کسی موڑ پر جب تجھے کوئی قیدی نظر آئے نا، تو ان پیاسوں کو پانی پلانا، ان مسافروں کو کھانا کھلانا، ان قیدیوں کو کپڑے دینا۔ تمہاری زندگی میں وہ وقت آئے گا، تمہاری زندگی میں قیدی ضرور آئیں گے، وہ 3 دن کے بھوکے ہوں گے، وہ 3 دن کے پیاسے ہوں گے۔ بیٹی خدا را وہ قافلہ جب تمہاری نظروں سے گزرے، وہ بھوکا قافلہ، وہ بھوکے قیدی جب تمہاری نظروں سے گزریں، تو خدا را ان قیدیوں کو پانی دینا، ان قیدیوں کو کھانا کھلانا، ان ننگے سروں کو ڈھانپنا۔ اللہ دنیا میں بھی تم پر راضی ہو جائے گا، آخرت میں بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ تو بی بی جی زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے موقع ملا ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی مجھے قیدی نظر نہیں آیا، پہلی مرتبہ موقع ملا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کی مدد کی، ہیلپ کی، آپ لوگوں کی پیاس بجھائی، آپ لوگوں کے ننگے سروں کو ڈھانپا، اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نصیحت پر عمل بھی ہو جائے گا، میری دنیا بھی سنور جائے گی، میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب سیدہ زینب فرمانے لگی اے بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی، اتنی بڑی بھلائی کی، ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، بتا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کا اجر کس طرح سے دے سکتے ہیں، صلہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ فی الوقت تو ہم غریب ہیں، فی الوقت تو ہم مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، فی الوقت تو ہم پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑی پریشانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم قیدی ہیں، ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارا اس جہان میں کوئی یار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، فی الوقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم مسافر ہیں، اور میرے نانے نبی نے فرمایا تھا مسافروں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اگر ہو سکے تو مسافروں سے دعا ضرور کروا لینا، مسافروں کی خدمت کرنا، انہیں پانی پلا کے، انہیں کھانا کھلا کے ان سے دعا ضرور لے لینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسافروں کی دعا رد نہیں کرتا، مسافروں کی، مظلوموں کی، نبی کی اور والدین کی دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ اور اگر مسافر بھی سیدہ زینب جیسا ہو، سبحان اللہ، مسافر بھی اہل بیت جیسے ہوں، اگر مسافر بھی حسین جیسا ہو، زین العابدین جیسا ہو، اس کی دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ ان مسافروں کی دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہر حال میں قبول ہوگی ہی ہوگی۔ میری بہن ہم اس وقت مظلوم ہیں، بے یار و مددگار ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے مگر سچے دل سے آپ کو دعا دے سکتے ہیں، بتا تیرے حق میں کون سی دعا کریں؟ اس نے کہا میری ایک ہی آرزو ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد وہ میری آرزو پوری کرے۔ سیدہ زینب نے فرمایا بتا تیری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی دلی آرزو ہے، وہ پوری ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ جب میرا بچپنا تھا، جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی میں تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں تھی، تو اس وقت آپ کی ایک چھوٹی سی ننھی سی معصوم سی شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا۔ فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، میں اسے کھلایا کرتی تھی، میں اسے اپنی گود میں بٹھایا کرتی تھی، میں اس سے بڑا پیار کرتی تھی، وہ مجھے بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ کبھی میں اسے جھولی پہ بٹھاتی، کبھی کندھے پر بٹھاتی، کبھی اسے لوریاں دیتی، پوری رات وہ میرے پاس ہی رہا کرتی تھی۔
اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر نور نظر دو ننھے سے شہزادے تھے، دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا اور ایک کا نام حسین تھا۔ بی بی عرصہ گزر گیا ہے ان سے بچھڑے ہوئے، جب سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا زمانہ گزر گیا ہے، زمانہ گزر گیا ہے کہ میں نے ان شہزادوں کی زیارت نہیں کی، زینب کی زیارت نہیں کی، حسین کی زیارت نہیں کی۔ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہر وقت میرا دل بے چین رہتا ہے، زینب کی زیارت کرنے کے لیے میرا دل بے قرار رہتا ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، اس لیے کہ میری یہ آرزو پوری نہیں ہو رہی۔ میں ہر آنے والے بھوکے کو کھانا کھلاتی ہوں، پیاسوں کو پانی پلاتی ہوں۔ جب وہ دعا کے لیے کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں میری ایک ہی آرزو ہے کہ میں زینب کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں حسن و حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ زمانہ گزر گیا ہے ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اے میری مسافرہ بہن، اے میری قیدی بہن، تو دعا کر، تو قیدی ہے، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے گا، تو دعا کر کہ میری سیدہ زینب سے ملاقات ہو جائے۔ میں حسن و حسین کو ہر حال میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بی بی زینب کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ بی بی زینب رو کر کہنے لگی بہن جی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی سیکنڈ کے اندر تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ بی بی نے کہا وہ کیسے؟ سیدہ نے کہا پھر کر لے زیارت، میں زینب ہوں، اور وہ جو نیزے پر لٹکا ہوا سر ہے وہ کسی اور کا نہیں، وہ میرے حسین کا سر ہے۔ میں قید میں جکڑی ہوئی زینب ہوں، میں قیدی زینب ہوں، اور وہ جو نیزے پر لٹکا ہوا سر ہے وہ کسی اور کا سر نہیں ہے، وہ اسی حسین کا سر ہے کہ جس حسین کے تو پیر چومتی تھی، جس حسین کی پیشانی چومتی تھی، جس حسین کے ہاتھ چومتی تھی، یہ اسی حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ ہائے جیسے ہی سیدہ زینب نے کہا نا کہ میں ہوں وہ زینب اور وہ ہے حسین کا کٹا ہوا سر، یہ سنتے ہی یہ بری عورت تاپ نہ لا سکی، اس کا جگرہ پھٹ گیا، موقع پر ہی اس کا انتقال ہو گیا، موقع پر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے اندر سے ایک چیخ نکلی، اس چیخ نے اس کا اندر ختم کر دیا، اس کا جگرہ پھاڑ دیا، اس کا کلیجہ پھاڑ دیا، موقع پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، پھر دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر دنیا میں حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر دنیا جہان میں حسین کے تذکرے چھیڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہائے اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کیا امام حسین نے یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی حسین کا غلام جھوم کے کہتا ہے کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے گھر ہیں، پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے در نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے در ہیں، پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر امام حسین کے غلام ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یزید چند ڈہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مر گئے، حسین ربدہ معراج کر گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کربلا کی سرزمین پر اتر رہے تھے، میدان کربلا میں لڑنے کے لیے اتر رہے تھے نا، اترنے سے پہلے آپ نے اپنے بیمار بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا، اور میرے بیمار بیٹے میرے پاس آؤ نا۔ بیٹا دوڑ کر آیا، قدم چوم کر آج گزار ہوا، جی ابا حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا بیٹے میں میدان کربلا میں اترنے والا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر بیٹے جاتے جاتے میں اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کو 4 نصیحتیں دے کر جاتا ہوں۔ بیٹے میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ بیٹے نے کہا جی ابا حضور بتائیے نا، میری دنیا اور آخرت سنوارنے والی کون سی 4 نصیحتیں ہیں؟ باپ نے کہا بیٹے پہلی نصیحت صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ دیکھ میرے بیٹے تیرے باب حسین کے اوپر کتنا برا وقت آیا ہے، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، کتنے بڑے امتحانات آئے،
میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیے، علی اصغر قربان کر دیے، اونو محمد لٹا دیے، 71 قربان کر دیے، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے بعد بھی دیکھ صبر کا دامن تیرے بابے کے ہاتھ میں، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ ابا کیوں؟ فرمایا اس لیے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جب رب ساتھ ہے تو پھر جگ ساتھ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، رب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں، اہل بیت کی مودت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج کربلا کی سرزمین پر تن تنہا اکیلا کھڑا ہے حسین، بے یار و مددگار کھڑا ہے حسین، دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ حسین اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہا ہے، بیٹے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ چاروں طرف مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، چاروں طرف پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن باپ بیٹے کو پھر بھی وہی نصیحت کر رہا ہے، بیٹے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچنا۔ ابا دوسری نصیحت فرمایا، دوسری نصیحت یہ ہے کہ شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے باب حسین نے 3 دن کی بھوک برداشت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں چھوڑی، 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی ہے، شکر گزاری نہیں چھوڑی۔ بھوکے رہ کر بھی ہم نے شکر ادا کیا، پیاسے رہ کر بھی ہم نے شکر ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بیٹے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ بننا چاہتے ہیں۔ تیسری نصیحت بیٹے نماز کا دامن نہ چھوڑنا، اور چوتھی نصیحت قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ آج ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہم حسین کے غلام ہیں مگر ہماری مسجد ویران ہیں، ادھر سے حسین کے غلام، ادھر سے مسجد ویران۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج ہماری مسجد ویران نہ ہوتی۔ آئے ویران مسیتاں پچھ دیے ہیں، ہوبدار حسینی کتھے گئے؟ 5 وقت اذان تے ہوندی ہے، دلدار حسینی کتھے گئے؟ نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے؟ بس ناد قیصر مومن ہیں، کردار حسینی کتھے گئے؟